السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر برائی سے بچا کر رکھے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 یعنی 25 ہے۔ آئیے ایک نظر پچھلی آیات پر ڈال لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں مومنوں کا ذکر تھا، مسلمانوں کا ذکر تھا نا۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر تھا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے، وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور بچوں، آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک پہ منافقوں کا ذکر تھا۔ یاد آ گیا؟ منافق کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ موٹ کا ایمان لاتا ہے، دنیا کے فائدوں کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ بچوں، آیت نمبر 17 سے 20 تک میں منافقین کے 2 گروہوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا تھا۔ آیت نمبر 21 میں سب لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا گیا تھا۔ وجہ؟ تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 23 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اور قرآن پر شک کرنے والوں کو کہا جا رہا تھا، یعنی ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں، تو ایسا کرو، قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ جی بچوں، آیت نمبر 24 پہ قرآن جیسی ایک صورت نہ بنا کر لانے والوں کو قیامت کے عذاب سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا گیا تھا۔ بچوں، آج کی آیت نمبر 25 میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قرآن کے مطابق عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ربنا جعلنا منہم۔ اور بچوں، آج کی آیت میں جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ آئیے بچوں، پہلے ہم آج کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، لفظی ترجمہ۔ و اور بشر، خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، و اور عملو، جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اچھے، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، لا میں نے لیے، ہم میں نے ان کے، جناتن، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من، سے، تحتیہا، ان کے نیچے، تحتی میں نے نیچے اور ہا میں نے ان کے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، ان سے یعنی باغات سے، من، کوئی، ثمرتن، پھل، رزقن، بطور رزق کے، قالو، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، ہم رزق دیے گے۔ جی بچوں، نا کا مطلب ہے ہم، من، سے، قبلو، پہلے، وا، حالانکہ، وا کا معنی اور بھی ہوتا ہے، اتو، وہ دیے جائیں گے،
بھی ہی ساتھ اس کے، بھی میں نے ساتھ، ہی میں نے اس کے، متشابہن ملتے جلتے، اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فی میں نے میں، ہا میں نے اس کے، ازواجن بیویاں ہیں یا جوڑے ہیں، مطہرتن پاکیزہ، اور ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی بچوں، ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کتاب کے مطابق عمل کریں، انہیں ایسی جنت کی خوشخبری دے دیجئے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جس کے باغوں کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اہل ایمان جب کوئی جنت میں پھل کھائیں گے، جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جی بچوں، آیت نمبر 25 پہ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ جی بچوں، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جنت ان خوش نصیب لوگوں کو ملے گی، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے جنت کے، جو اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے اور کیا کریں گے؟ جی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل کریں گے۔ بچوں، نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، جن کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جی وہ وہی ہوتے ہیں آمانو، جو ایمان کی حالت میں کیے جاتے ہیں، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق کیے جاتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے جاتے ہیں، وہی قبول ہوتے ہیں، انہیں ہی جنت ملتی ہے۔ اور جنت کیسی ہوگی؟ اس آیت میں اب جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، وہاں کیا کیا مزے ہوں گے۔ جی بچوں، کہا جا رہا ہے تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ جی بچوں، سب سے پہلے کہا جا رہا ہے تجری من تحتها الانہار، جنت کے ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بچوں، نہروں کا منظر بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوتا ہے اور دل کو بہانے والا ہوتا ہے۔ جی آپ نے دیکھا ہے؟ الحمدللہ۔ جی بچوں، جہاں پر نہریں ہوتی ہیں نا، وہاں بہت ہی پرفضا مقام ہوتا ہے، ہوا بہت ہی صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، ہر منظر حسین ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی حسین ترین نہروں کا منظر بھی جنت کی نہروں کے حسن کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوگا۔ بچوں، یہاں کہا جا رہا ہے جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار۔ اس سے کیا مراد ہے کہ نیچے بہہ رہی ہوں گی؟ جی بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نہریں جنت کے درختوں اور مشک کے بالا، بہت ہی بلند و بالا جو پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں اور بالا خانوں، یعنی کئی منزلہ جو عمارتیں ہوں گی نا، ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی۔ بچوں، صحیح بخاری میں ہے نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے ہوں گے، اس کی مٹی مشک کی ہوگی، یعنی بہت ہی خوشبودار، اور اس کی کنکریاں لولو اور جوہرات کی ہوں گی، یعنی موتیوں کی۔ بچوں، جنت کے تو کیا ہی کہنے نا، وہاں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی،
یہ دنیا کی طرح کی شراب نہیں ہوگی جس میں نشہ بھی ہوتا ہے اور بدبو بھی ہوتی ہے، یہ بہت مزے کی ہوگی۔ اس کو پی کر کسی کے سر میں چکر نہیں آئے گا، سر میں درد بھی نہیں ہوگا۔ جنت الفردوس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ بچوں ان 4 نہروں کے نام ہے سیحان، جیحان، فرات اور نیل۔ بچوں جنتی اپنی مرضی کے مطابق ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ اور بچوں جنت کی ایک نہر کا نام ہے نہر حیات۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں نا؟ جی بچوں، اس نہر حیات کا پانی جہنم سے نکلنے والے مسلمانوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیج کی طرح اگائیں گے۔ بیج اگتا ہے نا، کتنا چھوٹا سا پہلے پودا نکلتا ہے نا، اس طرح وہ بھی بہت نازک سے ہوں گے۔ بچوں یہ وہ لوگ ہوں گے نا جو جہنم میں گئے ہوں گے لیکن ہوں گے تو مسلمان۔ جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن بچوں جو مسلمان نہیں ہوں گے نا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جی اسی طرح سلسبیل، کافور اور تسنیم یہ بھی جنت کے مختلف چشموں کے نام ہیں۔ جنت الفردوس میں سب سے اونچی جنت ہے نا، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ جنت الفردوس پہ جو لوگ جائیں گے نا، خوش نصیب جنتی، انہیں صرف خالص تسنیم کا مشروب ملے گا، سب کو نہیں ملے گا۔ تو کہاں جانا ہے؟ جی انشاءاللہ جنت الفردوس پہ۔ تو پھر کام بھی تو بہت اچھے اچھے کرنے ہیں نا، دوڑ لگانی ہے نیکیوں میں انشاءاللہ۔ پھر کہا جا رہا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جنتیوں کو جنت میں جب کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے یعنی دنیا میں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے جو ملتے جلتے ہوں گے ان پھلوں سے جو انہیں دنیا میں ملے تھے۔ جی بچوں یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں جنت میں جو پھل ملیں گے وہ شکل و صورت پہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جنت کے پھلوں کو دیکھ کر جنتی کیا کہیں گے؟ جی وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں ملے تھے۔ لیکن بچوں جب وہ چکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، ان کا مزہ، ان کا ذائقہ اور لذت بہت ہی زیادہ ہوگی دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں۔ دنیا کے پھلوں میں بیج ہوتے ہیں نا، وہاں بیج بھی نہیں ہوں گے اور بہت زیادہ لذیذ ہوں گے۔ بچوں آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی نیک اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنت میں مردوں کے لیے نیک اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اسی طرح جنتی عورتوں کے لیے نیک اور پاکیزہ شوہر ہوں گے۔ بچوں جنت میں کسی کو پسینہ نہیں آئے گا، کسی کو باتھ روم جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور ان کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت، کوئی دشمنی، بغض، کینہ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سب ایک دوسرے سے بہت محبت کریں گے، خوب گپیں ماریں گے، خوش گپیاں کریں گے، اور جنت میں گھومیں گے، پھریں گے، دعوتیں ہوں گی، خوب کھائیں گے، پیئیں گے اور مزے کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ہم سے بہترین کام کروا لے جو ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے والے ہوں، آمین۔ بچوں ہم سب جانا چاہتے ہیں نا جنت میں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ جی قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، آیات کو تفسیر سے سمجھنا ہے تاکہ ہم عمل کر سکیں، اور ایمان کی حالت پہ ہم جب قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے تو وہ مسنون عمل ہوں گے، اور وہی تو قبول ہوتے ہیں نا۔
ہم نے کوئی بھی کام جب قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، ورنہ تو قبول ہی نہیں ہوگا نا۔ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو قبول ہوگا نا، اور قرآن و سنت کے مطابق کریں گے تو قبول ہوگا۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔